اور عیسیٰ ابن مریم کہیں گے آج ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ سرکار جہاں انبیاء کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ نفسی نفسی کر رہے ہیں، ادھر تواڈے بابے کتنے آ گئے؟ اس کا مطلب ہے یہ اپنے بابوں کو انبیاء سے بھی بڑا سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آپ کے بابوں کے ماننے والوں کے لیے، چلو بابوں کو ہم کچھ نہیں کہتے، اس نے زن رکھ لیتے ہیں، ماننے والوں کے لیے ان بابوں کی بزرگی فارغ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ انہیں نبیوں سے بڑھا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ انجینئر محمد علی مرزا کی ایسی باتیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتی ہیں، ہم ان کا علمی رد کرتے رہتے ہیں۔ انجینئر صاحب جو ہے نا، ان کے فالورز اور کچھ چاہنے والے یہ بھی کہتے ہیں جی کیا وہ جو حوالہ دیتے ہیں وہ غلط دیتے ہیں، یا جو حدیث شریف پڑھتے ہیں کیا وہ اس مقام پہ نہیں ہوتی؟ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں جی نہیں، ایسا نہیں ہے، حوالہ وہ ٹھیک دیتے ہیں، جو حدیث وہ اپنے مقام پر بتاتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں وہ حدیث نہیں ہوتی، جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ ہاں، مرزا صاحب حدیث پڑھ کے جو اس کا رزلٹ نکالتے ہیں، جو اس کا نتیجہ نکالتے ہیں، وہ حدیث کے معنی و مفہوم کو بدل کے رکھ دیتے ہیں اور قرآن و سنت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے، یہ جو ان کا کلپ ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، یعنی اہل سنت کے علماء نے، بالخصوص بریلوی مکتب فکر کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بابوں کو انبیاء کرام سے بڑھا دیا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے بارے میں تو یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حشر کے میدان میں جب لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کی طرف جاؤ۔ انبیاء تو یہ کہہ رہے ہوں گے، اور اپنے بابوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے مریدوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو، یعنی مسلمان لوگوں کی شفاعت کریں گے اور انہیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں انہوں نے کیسے جو ہے نا بابوں کو انبیاء سے بڑھا دیا ہے۔ یہ دیکھیں، اب یہ جو حدیث کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں نا، یہ ہے حدیث شریف، بخاری شریف کی حدیث نمبر جو ہے یہ 6565 ہے، جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ انبیاء کرام کے پاس مخلوقات جائیں گی اور وہ کہیں گے لست ہناکم، اور بعض روایات میں ہے اذهبوا الی غیری، وہ کہیں گے میرے علاوہ کسی اور کی طرف جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان انبیاء کرام کے نام موجود ہیں، تو وہ کہیں گے کسی اور کی طرف جاؤ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بتائیں گے کہ آپ ادھر جائیں۔ تو دیکھیں انبیاء کرام کہہ رہے ہوں گے آپ کہیں اور جائیں، اور اپنے بابوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں، تو یہ دجل کرتے ہیں مرزا صاحب، فریب کرتے ہیں۔ اصل میں پتہ ہے دو وقت ہیں، ایک وقت کی بات کو مطلق بیان کر رہے ہیں اور سارے وقتوں پہ اسے لگا رہے ہیں۔ یہ حدیث اپنی جگہ ہے، اور اس کے علاوہ درجنوں احادیث موجود ہیں جس میں خالی انبیاء کرام نہیں بلکہ قرآن کی شفاعت کا ذکر ہے، ماہ رمضان شفاعت کرے گا اس کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ شفاعت کریں گے اس کا ذکر ہے، بلکہ چھوٹے بچوں کی شفاعت کا ذکر ہے کہ چھوٹے کم سن بچے جو فوت ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے والدین کی اور اپنے گھر والوں کی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا، اور ان لوگوں کو جن کے حق میں وہ شفاعت کریں گے انہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ تو اب اگر یہ جو مرزا صاحب ایک حدیث بیان کر کے اصول بنا رہے ہیں کہ انبیاء تو یہ کہیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ، اور یہ اپنے بابوں کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی اولیاء کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شفاعت کریں گے، تو انہوں نے اولیاء کرام کو بقول اس کے اپنے بابوں کو انبیاء سے بڑھا دیا ہے۔ تو میں مرزا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر جن احادیث میں چھوٹے بچوں کی شفاعت کا ذکر ہے وہ قول بھی میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ بخاری شریف کی جو حدیث نمبر 6565 ہے یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا قول ہے۔ تو پھر کیا کہا جائے گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو خود انبیاء کرام سے بڑھا دیا ہے؟ یعنی بخاری شریف کی حدیث نمبر 6565 میں تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انبیاء کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، لستو ہناکم اذهبوا الی غیری، انبیاء تو یہ کہہ رہے ہوں گے، اور ادھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث نمبر 2635 میں یہ فرمایا کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ شفاعت کریں گے۔ تو خود نبی پاک علیہ السلام نے کیا چھوٹے بچوں کو نبیوں سے بڑھا دیا ہے؟ نہیں، آپ کو اہل سنت کے موقف اور نظریہ کی طرف آنا ہوگا، تو یہ دونوں باتیں اور مسئلے حل ہو جائیں گے کہ جس وقت نبی کہہ رہے ہوں گے کسی اور کے پاس جاؤ، لست ہناکم اذهبوا الی غیری، وہ وقت اور ہوگا، اور جس وقت قرآن شفاعت کر رہا ہوگا، رمضان شفاعت کر رہا ہوگا، چھوٹے بچے شفاعت کر رہے ہوں گے، نبی پاک علیہ السلام کی امت کے عام لوگ شفاعت کر رہے ہوں گے، وہ وقت اور ہوگا۔
تو یہ ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر ایسا دجل کرتے ہیں، ایسا فریب کرتے ہیں کہ پھر عوام ظاہر ہے ان باتوں کو جانتی نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے مسلم شریف ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 1874 ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقرؤ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کی سفارش کرتا ہوا آئے گا، شفاعت کرتا ہوا آئے گا۔ تو ادھر انبیاء کرام کے لیے تو یہ کہا گیا، پھر حدیث نمبر وہی 65 بخاری شریف کی آپ پڑھیں کہ وہ تو کہیں گے لستو ہناکم، اور ادھر قرآن جو ہے جی وہ شفاعت کرے گا۔ پھر یہ ابن ماجہ شریف ہے، حدیث نمبر ہے یہ ابن ماجہ شریف کی 4323۔ اس میں یہ ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص ایسا ہوگا، میری امت کا ایک شخص، یہ نبیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان من امتی، میری امت میں سے ایک شخص ہوگا جو شفاعت کرے گا، اور اس کی شفاعت اکثر من مدر، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو قبیلہ مدر ہے، یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے، قبیلہ مدر کے لوگوں سے زیادہ لوگوں کی شفاعت کرے گا میری امت کا ایک فرد۔ تو اب آپ کیا کہیں گے؟ بخاری شریف کی اس حدیث کے مطابق انبیاء تو کہہ رہے ہوں گے لستو ہناکم، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو فرد ہے قبیلہ مدر کے لوگوں سے زیادہ لوگوں کی جو شفاعت کرے گا، اس کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انبیاء سے بڑھا دیا ہے؟ یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ اگر یہ فتویٰ آپ لگائیں گے اہل سنت کے علماء پر، تو یہ فتویٰ تو ان احادیث کی روشنی میں معاذ اللہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر نبی کو نبی سے بڑھا دیا۔ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، یہ انجینئر صاحب کے دجل ہیں، یہ انجینئر صاحب کے فریب ہیں۔ میں آپ کے سامنے اصول اور قاعدہ رکھتا ہوں جس میں دونوں قسم کی احادیث کی تطبیق ہو جاتی ہے۔ یہ تو کوئی اصول ہی نہیں نا کہ ایک حدیث پڑھی، باقی جتنا اس کے مقابل ذخیرہ حدیث ہے اس سے آنکھیں بند کر لی اور کہہ دیا جیسے مرزا صاحب کرتے ہیں کہ ایک مقام پہ یہ مل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اس کو لے کر کہہ دیا جی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے، حالانکہ دوسری طرف احادیث کا ایک ذخیرہ موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، اور ایسی احادیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا جی خود ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اگر تم سے کوئی یہ بیان کرے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے فلا تصدقوہ، تم نے اس کی تصدیق نہیں کرنی ہے۔ یعنی ان کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عام معمول یہی تھا، بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے، لیکن مرزا صاحب کیا ہے جی ایک حدیث دیکھی اس کو کسی عذر پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے، اور 14 صدیوں کے محدثین نے اس کو عذر پر محمول کیا ہے، لیکن اس سے یہ قاعدہ بنا دیجیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ ایسا ہی کام یہاں پر بھی کیا کہ حدیث شریف لی کہ انبیاء کرام ایسا کہیں گے تو کیا دیا جی بس کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا، اگر کسی کے بارے میں آپ کہیں گے وہ شفاعت کرے گا تو انبیاء سے بڑھانے والی بات ہے، جس طرح کہ اہل سنت نے اپنے بابوں کو نبیوں سے بڑھا دیا ہے، یہ ان کا دجل ہے۔ اصل میں یہ ہے ایک وقت ایسا ہوگا جب شفاعت کا دروازہ کھلا نہیں ہوگا، یہ حدیث اس وقت کی ہے، شفاعت کا دروازہ نہیں کھلا ہوگا تو مخلوقات جائیں گی انبیاء کرام کے پاس، ایک دوسرے تیسرے چوتھے انبیاء کرام کے پاس جائیں گی اور وہ یہ کہیں گے لست ہناکم، لست ہناکم، یا کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ آخر کار ساری مخلوقات جو ہیں وہ نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں مخلوقات حاضر ہوں گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت کی بات کریں گی، اور حضور پھر سفارش کریں گے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے تو اس کے بعد پھر جو ہے قرآن بھی شفاعت کرے گا، اس کے بعد رمضان بھی شفاعت کرے گا، اس کے بعد چھوٹے بچے بھی شفاعت کریں گے، اس کے بعد حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا، عالم قرآن بھی شفاعت کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو لوگ ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے۔ تو جہاں شفاعت کرنے کا ذکر ہے ان ساری احادیث سے آنکھیں بند کر کے فیصلہ کرنا یہ جہالت ہے یا دجل ہے یا فریب ہے۔ تو جس حدیث میں ہے کہ انبیاء کہیں گے وہ اور وقت کی بات ہے، اور جس حدیث میں شفاعت کا ذکر ہے وہ اور وقت کی بات ہے، معاملہ بالکل واضح ہے۔ اہل سنت کا بھی یہی موقف ہے کہ جب شفاعت کا دروازہ نہیں کھلا ہوگا اس وقت نہ کوئی نبی شفاعت کریں گے نہ کوئی ولی شفاعت کریں گے، لیکن جب شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا تو اس کے بعد اللہ کے جو ولی ہیں نبیوں کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ رب العزت انجینئر محمد علی مرزا کے اس قسم کے دجل و فریب سے امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔